اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اپنے چینل پر بہت سارے اسلامک واقعات اپلوڈ کیے ہیں، لیکن آج کا جو واقعہ ہے ہمارے چینل پر یہ بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے فرعون کی خادمہ کے متعلق کہ فرعون کی ایک خادمہ تھی جس پر فرعون نے بہت ہی زیادہ ظلم کیا، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات بھی پڑھے ہوں گے اور بہت ساری واقعات والی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک ایسا سبق ملتا ہے کہ جس کو سن کر ہم سب کے دل میں ایک ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جانا چاہیے، ہمیں بھی صحابہ والی راہوں میں قربان ہو جانا چاہیے جن راہوں پر چل کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قربان ہو گئے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے دعوی خدائی کیا تھا، اور جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا وہ اس پر بہت ہی زیادہ ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا۔ حالانکہ ظلم اور تشدد سہتے سہتے ان لوگوں کی موت ہو جاتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی یہ ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ جب بھی میں ایسی اسلامک واقعات والی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملے اور آپ دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم یہ کس کا نام لے رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا اور فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کہ تو میرے سوا اور کس کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں کی بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ تو فرعون کی بیٹی کی اس باندھی مشاطہ نے کہا کہ بادشاہ، ایک میری درخواست منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا اور دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا۔
اور یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ دوستو، یہ دنیاوی نظریے سے دیکھیں تو بہت بڑا امتحان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر نازل ہوا، اور یہ دنیاوی نظروں سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی سخت سزا تھی، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ کے ملنے کی خوشی ہو اور جو اللہ تعالیٰ سے قرب رکھنا چاہتے ہوں تو انہیں یہ دنیاوی سزائیں کچھ نہیں لگتی، اور ان کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا فانی سے چل کر خالق حقیقی سے ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو خیر دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔